خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہیں۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ جن کھٹے انگوروں کو حاصل کرنے کے لیے انسان بہت دیر اچھلتا رہے اور بافرض وہ اپنی کوشش سے ہاتھوں میں بھی آ جائے تو بھی وہ کبھی میٹھے نہیں ہو پاتے۔ آسمانوں میں قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ باہر ایک دست بتاتا ہے کہ آزاد ہے ہم، کوئی اندر سے رہائی نہیں دیتا ہم کو۔ عورت شادی سے پہلے یا بعد میں محبوب رکھنا چاہے تو چپ چاپ اس کی مورتی پوجا کرتی رہتی ہے۔ مرد ایک وقت میں وہ محبوب رکھنا چاہے تو طوفان آ جاتا ہے، دوئی سے نکلے بغیر اسے محبت مل نہیں سکتی۔ ایسے اس دور کو لگی ہے نظر، جس کو دیکھو وہی عذابوں میں، جو یہ سمجھا ہے کہ منزل اس کی گم ہوا ہے وہی صحراؤں میں۔ دور تک ساتھ دیا کرتی ہے آنکھیں ان کا، تو نے دیکھے ہی نہیں دل سے نکلتے ہوئے لوگ۔ عورت یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ جس مرد سے وہ محبت کرے اس مرد کے دل میں کسی اور کی گنجائش ہو۔ وقت کے ساتھ ہے مٹی کا سفر برسوں سے، کسی کو معلوم کہاں پر ہے، کدھر کے ہیں ہم، چلتے رہتے ہیں کہ چلنا ہے مسافر کا نصیب، سوچتے رہتے ہیں کسی راہ گزر کے ہیں ہم۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے، جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اس کے بعد کئی ہاتھ بڑھے محبت کے لیے، دل مطمئن ہی نہ ہوا پہلے خسارے کے بعد۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ خاموشی کسی ایسے شخص کا بہترین جواب ہے جو آپ کے الفاظ کی قدر نہیں کرتا۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہری پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ گناہ پر دلیر ہو جانے والوں کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہوتا۔ حدود تو ان لوگوں کے لیے مقرر کی جاتی ہے جو ارتکاب گناہ سے ڈرے۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ دکھ ملے ہے چلے ہمت کرے جینے کی، کن فیکون کا مالک بیٹا ہے نا۔ کتنے پاگل ہیں نا ہم لوگ، ان لوگوں کے پیچھے ہم خود کو تباہ کر لیتے ہیں جن کو ہماری پرواہ تک نہیں ہوتی۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنے قلم سے وہی لکھو جسے دیکھ کر تم قیامت کے دن خوش ہو سکو۔ کچھ لوگ آپ کو بھی نمک ہی سمجھتے ہیں، جسے اپنی مرضی سے جب دل چاہا تب حسب ضرورت اور حسب ذائقہ استعمال کر لیا۔ مرہم کی لاج میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ احتیاط کیجیے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ زندگی میں سب لوگ دوست، یار، رشتے دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔
میں 2 چیزیں یاد رکھیں: جب آپ اکیلے ہو تو آپ کے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہو تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے کہ کون ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے